القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے پہلے دو کلمات، بلکہ پہلے تین کلمات قال الم سے پہچانا جاتا ہے۔ پارے کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے رکوع سے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، تو ان سے کہو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر قسم کا سامان عطا کیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک سفر اختیار کیا، ایکسپیڈائٹ کیا، پہلے مغرب کی سمت میں، پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسپیڈائٹ کیا مشرق کی سمت میں، اور پھر تیسری مرتبہ انہوں نے ایکسپیڈائٹ کیا شمال کی طرف۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھے، اور عام ہم دنیا میں یا تاریخ میں انہیں کس نام سے پہچانتے ہیں۔ زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ کیخورس تھے، کہ جو ایرانی سلطنت کے سربراہ تھے، اور ایران سے چل کر ان کا جو مغرب کی طرف سفر ہے، جہاں اس کے بعد انہیں دلدل ملی، اور پھر ظاہر ہے کہ سمندر کا جو ڈیلٹا ہوتا ہے وہ دلدل ہوتی ہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ یورپ کی طرف گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سفر ان کا مشرق کی طرف ہے، اور ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں گرمی بہت زیادہ تھی۔ یہ آپ ایران کی طرف سے آئیں پاکستان میں تو گرم ترین علاقے جو ہیں دنیا کے آپ کو یہاں پر ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سفر ہے ان کا وہ شمال کی طرف ہے، اور وہاں ان کو ایک قوم ملی، دو بڑے پہاڑوں کے درمیان آباد، جس نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج و ماجوج ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی قبائل تھے جو فردر نارتھ میں واقع تھے، وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو اگر ہم آپ کو وسائل فراہم کر دیں تو آپ ہمیں ایک دیوار تعمیر کر دیں جو ہمارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک اوٹ کا کام کرے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس وسائل اللہ کے دیے ہوئے بہت ہیں، تم مجھے مین پاور پرووائڈ کرو تو پھر میں تمہیں وہ دیوار بنا دیتا ہوں۔ اور حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے تختے جو ہے وہ آگے پیچھے جوڑے، فٹ کیے، اور اس کے بعد پگھلا ہوا تانبا ان سے کہا کہ تم پگھلا کر اس کو مجھے لا کر دو، اور پھر انہوں نے اس جو تختے تھے لوہے کے ان کے درمیان وہ تانبا جو ہے وہ انڈیل دیا، اور اس سے ایک ایسی ہارڈ دیوار بن گئی کہ جس کو پینیٹریٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ سورۃ کہف کا آخری رکوع قرآن مجید کی حکمت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے کافروں کے مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یعنی سورۃ کہف کے پہلے رکوع میں کہا گیا تھا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب اسی کا ظہور ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون سے ہیں؟ اب غور سے سنیے گا،
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام دوڑ دھوپ اسی دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہاں کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو اگرچہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا سارا جو سوچ بچار کا معاملہ ہو یا دوڑ دھوپ کا معاملہ ہو، اوقات لگانے کا معاملہ ہو، دلچسپیوں کا معاملہ ہو، سب کے سب دنیا سے متعلق ہے۔ اس کے لیے بڑی بہترین تمثیل ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی تمام دوڑ دھوپ، محنت و کوشش دنیاوی زندگی ہی میں الجھ کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی۔ فہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا کمال دکھا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، ولقائہ، اور اس سے ملنے کا، یعنی اگرچہ زبان سے کہتے بھی ہوں لیکن حقیقتاً وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے، جیسے کافر کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ جس نے عملی طور پر اپنا سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے اندر گما دیا اور آخرت کے بارے میں سوچ بھی ختم ہو گئی اس کی، تو پھر فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم ان کے اوزان کے، ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ یعنی جب 19-20 کا فرق ہوتا ہے تو ترازو میں رکھ کے پتہ چلتا ہے کون سا پلڑا بھاری ہے، لیکن جب 1 اور 20 کا فرق ہو تو پھر احمق ہی ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے ترازو کا استعمال کرتا ہے۔ دوری سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ادھر وزن کیا ہے اور ادھر وزن کیا ہے، کون سا پلڑا بھاری ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ رہی ان کی سزا جہنم، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ اب اس کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے بہشت کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ان سورت کے آغاز میں الحمدللہ کہا گیا تھا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب صفات، اس کی سب تعریفیں اس کی اپنی ہیں اور لامحدود ہیں اور ایٹرنل ہیں، جبکہ غیر اللہ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ مادے کی تمام صفات بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور انسان کی تمام صفات بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، فرشتوں کی، جنات کی، ہر چیز میں جو بھی حسن اور خوبی پائی جاتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ ان لمیٹڈ بھی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی کے کلمات کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلمہ ویسے تو کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے کسی بھی بامانی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، لیکن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص حکم۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی موومنٹس ہو رہی ہیں، جتنے بھی عمل ہو رہے ہیں، جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں، جبکہ کوئی عمل آٹومیٹک نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا جو بھی ایونٹ ہے، چھوٹے سے چھوٹی جو موومنٹ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہو رہی ہے۔ اور ہمیں سے ہر شخص کسی بھی موومنٹ محسوس کرے کہ آج صبح سے لے کر اب تک کتنے ایونٹس کی ایک چین ہے جس کے بعد آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یا میں کھڑا ہوں، یا آج میں موجود ہوں۔ اگر ان میں سے ایک لنک مس ہو جاتی تو میں یہاں موجود نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات واقعی اگر ان کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو لکھنے کے لیے 7 سمندروں کی سیاہی بھی چاہیے تو وہ بھی ناکافی ہے۔ تو فرمایا قل لو کان البحر مدادا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سمندر سیاہی ہوتا لی کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جاتا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا،
خام اس جیسا اور سمندر لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، یوحی الیہ، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بہت خوبصورت پیغام ہے، بڑی اہم آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کیا کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا کرے۔ اس کے بعد سورت مریم پوری کی پوری اس پارے میں شامل ہے، اور اس کے بعد سورت طٰہٰ بھی پوری کی پوری اس پارے میں شامل ہے۔ سورت مریم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، وہ بڑھاپے تک بے اولاد تھے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ایک دبی ہوئی آواز میں۔ اس کی تفصیل سورت آل عمران میں گزر چکی ہے کہ جب حضرت مریم سلام علیہ ان کی زیر کفالت تھیں ہیکل کے اندر، مسجد کے اندر، ان کا ایک علیحدہ چیمبر تھا جو لاک ہوتا تھا، اس کی چابی صرف ان کے پاس ہوتی تھی، اور وہ جو سب اسباق ہوتے تھے، جو علم ہوتا تھا، تعلیم ہوتی تھی، وہ تو پردے سے سنتی تھی، لیکن روزانہ جا کر حضرت زکریا جو ان کے خالو بھی تھے، ان کی جا کے خیر خیریت دریافت کرتے تھے۔ تو ہر روز جب وہ حضرت مریم کے چیمبر میں جاتے تو وہاں تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ یا مریم انا لک ھذا، کہ مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے، کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کیا ہوا، من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اب ایک پیغمبر کو یقین تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے، ادھر سے ادھر لا سکتا ہے، لیکن اب یہاں ایک باقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہوئی ان کے سامنے حضرت مریم کی زبان سے، تو دبی زبان میں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے سامنے ایک درخواست پیش کر دی۔ وہ کیا ہے؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، عرض کی کہ ربا میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر شعلے مارنے لگا ہے، یعنی میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور میں تجھے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، ہمیشہ تو نے مجھے نوازا ہے، وانی خفت الموالیہ، اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے ڈر ہے، من ورائی، میرے بعد، وکانت امراتی آخراً، اور میری بیوی تو پہلے سے بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، لیکن اس کے باوجود اے اللہ تو مجھے عطا کر اپنے پاس سے ایک ولی، ایک وارث۔ اب یہ یقین کی بات ہے، یعنی ریفرنس دے کر کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی تو پہلے سے بانجھ ہے، لیکن تیرا اختیار مطلق ہے، تیرے ریسورسز انلمیٹڈ ہیں، تیرے تو صرف ایک حکم کی مار ہے میرے لیے اولاد کا ہو جانا، تو مجھے ایک وارث عطا کر دے، یارثنی، جو میرا بھی وارث ہو، وہ یارث من آل یعقوبہ، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی نبوت کا بھی وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور ربا وہ خوش اتوار ہو، لوگوں کو اچھا لگنے والا بچہ ہو، اخلاق والا ہو۔ جواب آیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یعنی فرشتے نے آ کر خبر دی، اس لیے کہ ڈائریکٹ جو کلام کا شرط تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے اور کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب کہا تو تھا، دعا تو کی تھی، لیکن عام طور پر انسان جو ہے وہ
ایکسپیکٹ یہی کرتا ہے کہ اسباب کے اندر ہی کوئی کام ہوگا، لہذا حیران ہو کر کہا انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی تو ہمیشہ سے باندھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علیہ ہین، یہاں واضح ہو گیا کہ یہ فرشتہ کلام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہاف پر۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے، ہوا علیہ ہین، یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ اس سے قبل تمہارا وجود نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے درخواست کی کہ ربا کوئی نشانی بھی تو دینا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی محراب سے، اپنے حجرے سے نکلے لوگوں سے کو باز کہنے کے لیے، لیکن ان کی زبان نہیں چلی۔ فاوحا الیہم، تو انہوں نے وحی کی، یعنی اشارے سے کہا کہ بھائی اللہ کو یاد کرو۔ فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی سے حکمت سے نوازا تھا۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور وہ اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی۔ وکانا تقیہ، اور وہ بہت پرہیزگار تھے، فائز تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے لیے بہت، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولدہ، سیلیوٹ ہے یحییٰ کو یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوں گے، و یوم یبعث حیّ، اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب اس کے بعد اگلا رکوع جو ہے یہ حضرت مریم کے تذکرے پر مشتمل ہے، بہت خوبصورت مقام قرآن مجید کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں سے ذرا تذکرہ کرو مریم کا، سلام علیہا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنی طرف سے اپنی روح کو بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ان کے سامنے ٹھیک ایک آدمی کی حیثیت سے ایک دم سامنے آ گئے۔ قالت، حضرت مریم نے دوسرے انہیں کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تم کچھ بھی اللہ سے ڈرتے ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے فرمایا میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لی اہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ قالت، حضرت مریم نے حیران ہو کر کہا، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبرائیل نے فرمایا بی بی ایسے ہی ہوگا۔ قال ربکی ہوا علیہ ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے کہ ہم اس کو بنائیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، منا ہماری جانب، ورحمتم منا، اور اپنی جانب سے ہماری رحمت کا نشان۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو چکا ہے، اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ اب اگلا سین دکھایا کہ فحملتہ، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔
فانتبذت بھی مکانا قصیا، اور وہ اسے لے کر دور جگہ پر چلی گئیں۔ فاجاہ المخاض الی جذع النخلۃ، پھر لیبر پینس یعنی درد ذیل ان کو کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگیں یا لیتنی کاش مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بستی داستان ہوتی جس کا نام بھی کسی کو یاد نہ ہوتا، کہ مریم بھی کوئی لڑکی تھی۔ فناداہا من تحتہا، اب اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے اس کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہ تجھ پر تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فکلی واشربی وقری عینا، کھا پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔ فإما ترین من البشر احدا، اور جب بھی تو کسی مرد کو، کسی انسان کو دیکھے، فقولی، تو اس سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی پہلی شریعت میں، شریعت موسوی میں، یعنی جو کھانے پینے اور سیکس سے پرہیز کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی کہ چپ کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب کوئی اس کی نیت کر لیتا تھا تو پھر وہ کسی سے نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ جنسی عمل کرتا تھا، اور نہ ہی کسی سے کلام کرتا تھا۔ تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، لہذا میں آج کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اچھا، اب بڑے لوگوں کی اللہ تعالیٰ امتحان بھی بہت بڑے لیتا ہے۔ یعنی ایک بڑا آسان سا حل تھا کہ وہ دور دراز کہیں نکل جاتی بچے کو لے کر، اور وہاں ایک بیوہ عورت کی حیثیت سے زندگی گزار لیتی، بچہ بڑا ہو جاتا، سب کام ادھر ادھر ہو جاتا۔ لیکن حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، حکم دیا۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، حضرت مریم اپنی قوم کے پاس آئیں بچے کو گود میں اٹھا کر۔ اب جو طوفان آیا، جو آنا چاہیے تھا وہی آیا، کہ جس کی زبان میں جو آیا اس نے بک دیا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم تم وہ چیز لائی ہو which is hard to believe، حیران کن بات کر کے آئی ہو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی بداتوار آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکار عورت تھی، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، یعنی حضرت مریم بچے کو اٹھائے ہوئے تھیں اور وہ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بتاؤ بولتی کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، اس پر اور زیادہ وہ چیخے، برہم ہوئے۔ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گلیں کرنی ہے، ہم اس معصوم بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، تم بولو۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً بول پڑے۔ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکم اینما کنت، میں جہاں بھی جاؤں گا برکت والا ہوں گا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک برتاؤ، نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں ہرگز سرکش اور بدبخت نہیں ہوں۔ والسلام علیہ یوم ولدت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سلیوٹ ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا۔ ویوم اموت، اور اس دن بھی ہوگا جب مجھے موت آئے گی۔ ویوم ابعث حیا، اور اس دن بھی جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اور اسی پر کہا تھا
حضرت نجاشی نے تنکا اٹھا کر کہ عیسیٰ تنکا بھر بھی اس ڈسکرپشن سے زیادہ نہیں ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ ہو، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو سمپلی اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. وان اللہ ربی و ربکم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ. سورہ مریم کا تیسرا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور قرآن مجید میں سے یاد کر ابراہیم کو، ذکر کر ابراہیم کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً ابراہیم صدیق نبی تھے، سچے، انتہائی سچے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یعنی کسی بڑے کو اپنے والد کو تبلیغ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ ادب و احترام بھی ملحوظ رکھیں اور انہیں تبلیغ بھی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وساطت سے ان کی زبانی سمجھایا ہے. اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم نے علیہ السلام اپنے والد سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جانا آپ بھلا کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں. یا ابتی انی قد جانی من العلم، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبینی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری پیچھے چلیے، میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راہ دکھاؤں گا. مزید فرمایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یعنی اس کا کہنا نہ مانیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. فتکون للشیطان ولیا، نتیجتاً آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. اب ظاہر ہے وہ والد جو تھے وہ آج کے ڈیڈی تو نہیں تھے، وہ پیو تھے بقول نظام الدین مرحوم کے کہ وہ گرجا باپ. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو، دور ہٹانا چاہتے ہو. لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، تو جا دور ہو جا میری نظروں سے. قال سلام علیک، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابا جان کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں، کس ادب کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ. قال سلام علیک، عرض کی ابا جی السلام علیکم. ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سب سے لا تعلقی اختیار کرتا ہوں. وادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. اس میں اور پیغمبروں کا تذکرہ ہے اور ان کے آخر میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی. من النبیین من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر. وممن حملنا مع نوح، اور ان کو اور وہ جو جن کو ہم نے اٹھایا نوح کے ساتھ کشتی میں. ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے. وممن ہدینا واجتبینا، اور ان کو جنہیں ہم نے راستہ دکھایا اور جن کو ہم نے برگزیدہ کیا، پسند کیا. اور اس کے بعد پھر آیت سجدہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، سر بسجود ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے.
اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کی، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب انہیں اپنی گمراہی کی سزا ملے گی، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ ماضی میں شرک کرنے کے باوجود، نافرمانی کرنے کے باوجود جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ فرمایا ہے، بن دیکھے انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سنا اور تسلیم کیا، انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آ کر ہی رہنے والا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جنت میں کوئی لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے سوائے ہر طرف سے انہیں سیلیوٹ پیش کیا جائے گا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو، من کان تقیہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائش کرتے تھے کہ جبرائیل تم دیر کیوں کرتے ہو، جلدی جلدی آیا کرو، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار ہوتا تھا۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اس کے جواب میں حضرت جبرائیل سے کہلوایا گیا کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اور جو کچھ ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور ہمارے آگے پیچھے سب کچھ ارد و گرد و نواح میں اسی کا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تم پر قرآن مجید نازل کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر تصدیق کی گئی ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تمہارے دل کو ثبات بخشیں۔ اس کے بعد فرمایا 5ویں رکوع میں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا بھلا جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر نئے سرے سے میں نکالا جاؤں گا زمین میں سے؟ اولا یذکر الانسان، جواب دیا جا رہا ہے کیا انسان کو یاد نہیں، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم نے اس کو اس سے قبل بھی اسے پیدا کیا تھا جب اس کی کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، تمہارے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے جبکہ وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کیا کرتے تھے۔ آگے جا کر فرمایا گیا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ اگر میں زندہ دوبارہ کیا بھی گیا تو یہی مال و اولاد مجھے پھر ملے گا۔ اطلع الغیبہ، کیا اس کو غیب کی خبر مل گئی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گارنٹی لے لی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم نوٹ کر رہے ہیں، ونمد لہ من العذاب مدا، اور آہستہ آہستہ ہم عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا جبکہ اس کے پاس اور کوئی نہیں ہوگا، اور نہ اس کے پاس کوئی جائیداد ہوگی، نہ کوئی وسائل ہوں گے، بس اکیلا یہ انسان ہوگا ہمارے سامنے حاضر۔ اس کے بعد اس سورت کے آخری رکوع میں، سورہ مریم کے آخری رکوع میں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے طرز عمل اختیار کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا، ریئل سن قرار دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہے۔
لقد جئتم شیئا ادا، ایسا کہنے والو یہ تم بہت بری بات زبان پر لا رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس جھوٹ جو تم باندھ رہے ہو اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے کوئی بیٹا تجویز کر دیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو سرے سے بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیں کوئی وارث چاہیے. اللہ تعالیٰ کو چونکہ موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، لہذا اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تمام جو بھی آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے ہو کر حاضر ہوں گے. لقد احصاہم وعدہم عدا، اور اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور انسانوں میں سے ہر شخص قیامت کے دن ایز این انڈیویجول ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا، جبکہ کوئی اس کے ساتھ اور نہیں ہوگا. 16ویں پارے کا دوسرا نصف سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن مجید کا بڑا عجیب مقام ہے کہ یہاں 3 صورتیں جو ہیں وہ نصف پاروں پر مشتمل اکٹھی آ رہی ہیں. 16ویں پارے کا دوسرا نصف سیکنڈ ہاف سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ہے، اور 17ویں پارے کا پہلا ہاف پورا کا پورا سورۃ انبیاء پر مشتمل ہے، اور اس کا دوسرا ہاف سورۃ حج پر مشتمل ہے. تو یہ ایک جسٹ اضافی انفارمیشن کی چیز ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں. یہ دو صورتیں قرآن مجید کی، ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، اور کم و بیش 2.5-3 پارے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے تذکرے پر مشتمل ہیں. لیکن قرآن مجید کی 2 صورتیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی یعنی ان کی سوانح حیات قرار دی جا سکتی ہیں. ایک سورۃ طٰہٰ اس مقام پر 16ویں پارے میں، اور دوسری سورۃ قصص 20ویں پارے میں. ان دونوں میں بڑا خوبصورت فرق ہے کہ سورۃ قصص میں ایک کہانی کی طرح، ایک قصے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے آغاز سے، ان کی پیدائش سے. لیکن یہاں ذرا ڈرامائی انداز ہے کہ درمیان میں سے بات شروع کی اور پھر پچھلا جو ہے وہ بتایا ان کو کہ ہم نے تم پر پہلے بھی ایک احسان کیا تھا جب تمہاری ماں کو وحی کی تھی کہ تم موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو. یہاں وہ انداز آپ کو ملے گا. لیکن اس کی پہلی 8 آیات جو ہیں وہ تمہیدی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے بامراد ہوں، اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے آپ اس مقصد کو حاصل کریں. یہ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں آ رہا ہے، اور سورۃ قصص کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی بے شک وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ آپ کو منزل مراد تک، لوٹنے کی جگہ تک واپس لوٹائے گی. یعنی ایک دفعہ آپ مکے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر آپ بامراد ہو کر مکہ مکرمہ واپس لوٹیں گے. اور حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تعلق دیکھو، موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون نے انہیں مارنے کا پروگرام بنایا، انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا. لیکن میرے بھی کام دیکھو کہ میں نے اسی کے محل میں موسیٰ کی پرورش کروائی، اور پھر اس کی نظروں کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا لشکر سمیت. تو فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر کی نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو.
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی جو اللہ ہے، رحمان ہے، جس نے عرش پر قرار پکڑا ہے، جو عرش پر قابو پائے ہوئے ہے، جس کو عرش پر کنٹرول حاصل ہے۔ عرش جو ہے یہ لفظ تخت کے لیے استعمال ہوتا تھا، بادشاہوں کے تخت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی استعارہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً اس کی کوئی شکل بھی ہو۔ شاید جیسے بادشاہ جو تھا وہ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا تھا، پوری اپنی مملکت کے سارے معاملات چلاتا تھا، تو ممکن ہے اس کائنات کا جو کنٹرول سینٹر ہے، جس کے تھرو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر احکامات کو نافذ کرتا ہے، شاید وہ عرش ہو، اور شاید وہ کوئی باقاعدہ فزیکلی کوئی شے نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ہو۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے بیچ ہے، اور جو زمین کی مٹی سے بھی نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اے نبی تم اونچی آواز سے پکار کر کوئی بات کہو، وہ سن ہی لے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو چھپی اور کھلی سب باتوں کو جاننے والا ہے، چھپی باتوں کو بھی اور ان سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب شروع ہوئی حضرت موسیٰ کی کہانی۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا اے نبی تم تک موسیٰ کی حالات کی خبر پہنچی؟ اذ رعا نارن، جب انہوں نے آگ دیکھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ یہ سورۃ قصص میں جا کے تفصیل آئے گی اس کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک بزرگ حضرت شعیب تھے، انہوں نے ان کو ہیلپ پرووائڈ کی، انہیں اپنی بیٹی نکاحی ان سے، اور پھر وعدے کے مطابق 8-10 سال ان کی خدمت کر کے اب واپس مصر کی طرف وہ چلے۔ شدید سردی کا موسم تھا، اندھیری رات تھی، اور وہ راستہ بھول گئے سفر کرتے ہوئے۔ اوپر پہاڑ پر انہوں نے آگ دیکھی۔ اب یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اذ رعا نارن، جب موسیٰ نے آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے مقام پر میں کوئی گائیڈنس، کوئی ڈائریکشن لے لوں، پتہ چل جائے راستے کا کہ کہاں جانا ہے۔ فلما اتاہا، لیکن جب موسیٰ وہاں پہنچے علیہ السلام، نودیا، انہیں آواز آئی، پکارا گیا، یا موسیٰ، موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، یقیناً میں تیرا رب ہوں، لہذا تو جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ بڑا ہیبت ناک منظر ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ذرا اپنے اوپر قیاس کیجئے، رات کا اندھیرا ہو، پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے ہوں، وہاں پر اچانک جو ہے وہ تو کوئی تنکا بھی سوں کا کہ آواز ہو تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، تو ایک دم رب العالمین کی اس آواز میں کیا جلال ہوگا، اور کیا اس کے اثرات ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کا ذرا تصور کرتے ہوئے ان آیات کو پڑھیے، آپ بہت محظوظ ہوں گے کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، فاستمع لما یوحی، تو غور سے سن جو بھی میں تجھے وحی کرتا ہوں۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، پس میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کر۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں، لتجزی کل نفس بما تسعی، اور کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک عنہا،
من لا یؤمن بہا، اور جس پر جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فترضی، تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک عصا تھا۔ پوچھا موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ نے عرض کی یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میری عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے۔ اتوکأ علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا اس کو ڈال دو نا زمین پر۔ فالقاہا، تو انہوں نے ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ یکایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ لو اس کو، ولا تخف، اور ڈر مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اپنی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر فرمایا وضمم یدک الی جناحک، اپنا ہاتھ گریبان میں سے اپنی بغل میں لے جا، تخرج بیضاء، پھر یہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر، من غیر سوء، چمکتا ہوا بغیر کسی نقص کے، آیۃ اخری، ایک دوسری نشانی بن کر، لنریک من آیاتنا الکبری، تاکہ اے موسیٰ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، اب تو جا فرعون کے پاس، وہ باغی ہو رہا ہے، سرکشی اختیار کر رہا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا تو مجھے اس کے لیے انشراح عطا فرما، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور ساتھ ہی ایک سفارش کی، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے بھی میرا ایک نائب، میرا بوجھ بٹانے والا مقرر کر دے، یعنی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس سے میری قوت کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تمہارا سوال پورا کر دیا گیا، لیکن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ ہم نے اس سے پہلے بھی تم پر ایک مہربانی کی تھی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تھی تیری ماں کو جو بھی وحی کی تھی۔ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس کو ایک صندوق کے اندر بند کر دو اور ڈال دو، فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو ڈال دو دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا اس کو ساحل پہ پھینک دے گا، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کو پکڑ لے گا میرا اور اس کا دشمن یعنی فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ ہم نے تجھ پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈال دیا تھا۔ اور یہ اس کا مظہر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا تھا وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے کہ تم میری سپرویژن میں پرورش پاؤ۔ اس تمشی اختوں کا، جب تیری بہن چل رہی تھی، فتقولو، اور وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم علی من یکفلہ، کہ کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کروں ایک ایسے گھرانے کی طرف کہ جو اس کی بہت اچھی پرورش کرے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق جو اس نے ان کے دل میں ڈالی، الہام ہوا یا کوئی خواب دکھایا یا براہ راست دل میں بات ڈالی اور یہی سوجا ان کو کہ ایسے میں کر دوں، تو انہوں نے ایک صندوق میں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیا۔ اور بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم ذرا دور سے ذرا دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ ہوا کیا کہ دریائے نیل کی ایک بے جو ہے
وہ محل کے اندر سے ہو کے گزرتی تھی. وہ صندوق جو تھا اس بے میں چلا گیا اور ملکہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا اپنے غلاموں سے کہ دیکھنا یہ کیا چیز جا رہی ہے. وہ غوطہ لگایا, کسی نے فوراً نکال کے لے آیا اور آ کے کھولا تو ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا اس میں سے, موسیٰ علیہ السلام. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کا دودھ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا. یعنی بادشاہ کی ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے اور وہ دودھ نہیں پی رہا. ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی. مختلف دائیاں ٹرائی کی گئیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو منہ نہیں لگایا. اب ایسے میں حضرت موسیٰ کی بہن جو اس ہنگامے کے اندر داخل ہو گئی محل کے اندر, جس کا نارملی کوئی امکان نہیں ہوتا, اور یہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ, ملکہ سلامت, اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک ایسے گھرانے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں, بڑا صاف ستھرا گھرانہ, اور اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا اور ماں کو لے کے آ گئی. اور جو ہی والدہ نے ان کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا. یہ اس کی طرف سارا اشارہ. بہت خوبصورت مقام ہے یہ بھی قرآن مجید کا. اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک, یوں ہم نے موسیٰ تمہیں تمہاری ماں کی گود میں لوٹا دیا. کئی تقر عینھا ولا تحزن, تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ رنج نہ کرے, غم نہ کھائے. پھر کیا ہوا؟ وقتلت نفسا, تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فنجیناک من الغم, ہم نے تمہیں غم سے نجات دی, یعنی مدین پہنچا دیا حضرت شعیب کے پاس. وفتناک فتونا, اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی. فلبثت سنین فی اہل مدین, اور تم سالوں رہے اہل مدین میں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, اور پھر موسیٰ تم ہمارے قابلیت رسالت کے اندازے سے تم ہمارے اندازے تک پہنچ گئے. واصطنعتک لنفسی, اور میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے بنایا ہے. اذهب انت واخوک بآیاتی, میری نشانیاں لے کر جاؤ تم اور تمہارا بھائی فرعون کے پاس. ولا تنیا فی ذکری, ولا تنیا ذکری, اور دیکھنا میری یاد کو نگلیکٹ نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انہ طغی, تم جاؤ دونوں فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو رہا ہے. فقولا لہ قولا لینا, تو اس سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈر جائے. قالا, تو دونوں کہنے لگے ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا, ربا ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا. او ان یطغی, یا زیادہ سرکش ہو جائے گا. قال لا تخافا اننی معکما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ مشکل پروجیکٹ ہو اور بیٹا ذرا گھبرا رہا ہو اس کام سے, باپ تھپکی دے دے کہ بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں, کر بسم اللہ. اور اسی کی بڑی خوبصورت مثال ہوتی ہے کہ جو نیا میڈیکل گریجویٹ ہوتا ہے, جب اس کی سرجری ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی لگتی ہے اور آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے وہ, تو اب انسان کے جسم پر چاقو چلانا آسان کام نہیں ہے. وہ ذرا اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, اس کا پروفیسر اس کو تھپکی دیتا ہے, نہیں پتر کرو, کوئی کام خراب ہو گیا میں سنبھال لوں گا. تو بچے کے اندر ہمت ہوتی ہے اور وہ چاقو چلا دیتا ہے انسانی جسم کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو پھر انسان کے دل میں کوئی خوف تو آ ہی نہیں سکتا, رہ ہی نہیں سکتا. فاتیاہو, تو جاؤ تم اس کے پاس. فقولا, اور کہنا انا رسول ربک, ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. ولا تعذبہم, اور ان سے بیگار نہ لو. قد جئناک بآیۃ من ربک, ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی بھی لائے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی, سلام اس کو ہے, سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. مراد کیا ہے کہ تم بھی پیروی کرو ہدایت کی. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی, اور یہ کہ ہماری طرف وحی ہوا ہے کہ جو شخص بھی جھٹلاتا اور منہ پھیرتا ہے وہ عذاب سے دوچار ہوتا ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ, فرعون کہنے لگا موسیٰ تو کون ہے تم دونوں کا رب؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں
قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو ڈیفینیٹ فارم دی ہے، ثم هدى، اور پھر اس کو ڈائریکٹ کیا ہے، اس کی پروگرامنگ کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، اچھا فرعون کہنے لگا کہ تم ہمیں ہدایت دینے کے لیے آ گئے ہو، اور ہمارے بڑے باپ دادوں کا کیا ہوگا؟ یہ بڑا کلیور کوشچن تھا فرعون کا، ایزیومنگ کہ یا موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں کہ نہیں وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سب جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے قوم کے جذبات میں اشتعال آتا۔ اگر فرعون ہوشیار تھا، چالاک تھا، اور بادشاہ جو حکومت کر رہا ہوتا ہے اس میں کچھ گٹس تو ہوتے ہیں نا، لیکن نبی بہرحال اس سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک ٹرکی سوال پوچھا کہ فما بعد القرون الاولی، تو پھر پہلی جماعتوں کا، ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہوگا؟ قال علمها عند ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ڈیولی ڈاکیومنٹڈ، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، باقی یہ مجھے پتا ہے کہ نہ میرا رب بھولے گا نہ بھٹکے گا۔ الذی جعل لکم، اور اپنی تقریر جاری رکھی، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کیے، وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر اس نے طرح طرح کے انواع و اقسام کی مختلف چیزیں پیدا فرمائیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اور بچنے والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی زمین میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، تو ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ ان کو جھوٹا ہی کہتا رہا اور ماننے سے انکار کرتا رہا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، یہ پھر اس نے ایک بڑی ٹرکی بات کہی لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے متنفر کرنے کے لیے، جیسے ماضی قریب تک جب کسی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو اس کی ساری سیاست صفر پہ ضرب کھا جاتی تھی۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور الزام لگایا کہ یہ جو دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ یا موسیٰ، یہ تمہیں اس سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اپنے درباریوں سے کہا اجیتنا، کیا تم آئے ہو لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو؟ فلا ناتینک بسحر مثلہ، تو پھر ہم بھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا ہی جادو لائیں گے۔ فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، تو تم ہمارے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ بنا لو کہ جس کا نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تم خلاف ورزی کرو، اور یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ، یہ ان کا ایک بڑے جشن کا دن تھا، فیسٹیول کا دن تھا کہ تمہارے وعدے کا دن جو ہے وہ زینت کا دن ہے۔ وَيُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے، ریسورسز جمع کر کے پھر آیا۔ قَالَ لَهُم موسیٰ، یعنی جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے مخاطب ہوئے، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ وہ کمبختو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھنا، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ عذاب تمہیں فنا کر دے گا۔ فَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے بھی جھوٹ باندھا اللہ پر وہ نامراد رہا۔ فَتَنَادَوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو انہوں نے اپنے معاملے میں وہ جھگڑنے لگے اور سرگوشی کرنے لگے۔
قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، کہ یہ دو جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری ان پریسیڈنٹڈ بے نظیر تہذیب کو نابود کر دیں، اس کا وجود ختم کر دیں۔ تو تم جادو کے سامان اکٹھا کر لو، ثم آتوا صفا، اور پھر سب قطار باندھ کر آؤ، یعنی ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا۔ قد افلح اليوم من استعلیٰ، تو آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوگا۔ تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ پہلے آپ اپنا داؤ چلیں گے یا ہم چلیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا داؤ کھیلو۔ اور جب انہوں نے داؤ کھیلا تو اچانک اس میدان کے اندر جتنی بھی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ سب کی سب سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، ڈر مت، انک انت الاعلیٰ، تو ہی غالب رہے گا، والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تو بھی دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے پھینک دے، یعنی عصا، یہ ان سب کو کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی پروڈیوس کیا تھا وہ جادوگر کی ایک کا ٹرک تھا، مسمرزم تھا۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ جادو جو ہے اس کی اصل حقیقت کوئی نہیں، یعنی جادو جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک جادوگر اپنی ول پاور سے آپ کی ول پاور کو کنٹرول کر لیتا ہے اور جو کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی جادوگر یہاں کا وہ دیکھو گھنٹہ گھر، ہم سب جب اس کے مسحور ہو جائیں گے اس سے تو ہم بھی کہیں گے جی جی گھنٹہ گھر، حالانکہ گھنٹہ گھر تو وہاں موجود نہیں ہے، وہ تو شہر میں ہے، اور ہم یہاں قرآن اکیڈمی میں بیٹھے ہیں۔ تو یہی کچھ ہوا۔ اب جادوگروں کو صاف نظر آیا کہ ہم نے تو صرف دکھایا تھا اور موسیٰ کا عصا واقعتاً سانپ بن گیا تھا، لہذا وہ تو سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، اور پھر شیطان نے پھر ایک چال چلی، یعنی حضرت موسیٰ کا جیتا ہوا میدان اس نے چھین لیا ان سے، یہ کہہ کر اوچھو۔ اب پتہ چلا مجھے کہ جادوگروں کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ یہ تو تمہارا گرو تھا، تم نے جادو اسی سے سیکھا تھا اور تم نے یہ نورا کشتی کی ہے، اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ لہذا اس نے بے حد تشدد کیا ان کو، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے، ان کو سولیاں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں اور اب ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بہت سے اور مضامین ہیں لیکن وقتی قلت کی وجہ سے اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ساری صورت جو ہے یہ پڑھنے کے لائق ہے کہ اس کو ضرور ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں تاکہ اس کے تمام مضامین کا احاطہ ہو سکے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔